بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب سب ٹھیک ہوں گے. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کا وہ بیانیہ جو پچھلے کئی عرصے سے بانی پی ٹی آئی اور ان کے فالوورز اس کو بلائنڈلی لے کے چل رہے تھے، اس پہ بات کر رہے تھے، آج وہ زمین بوس ہو گیا. اور آج ڈونلڈ لو، جس کا بار بار پاکستان میں جلسوں میں ذکر ہوتا رہا، سوشل میڈیا پہ ذکر ہوتا رہا، کہا جاتا رہا کہ جی وہ جب سامنے آئے گا، وہ جب بات کرے گا تو سارا سچ سامنے آ جائے گا. آج ڈونلڈ لو نے، جو کہ اس وقت اسسٹنٹ سیکرٹری بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز ہیں، انہوں نے کانگریس پینل میں جانے سے پہلے ایک ریٹن جو سٹیٹمنٹ دی، سب سے پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کانگریس میں انہوں نے کیا کہا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. جو لوگ میرے ساتھ آگے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو صحیح خبر میں اور ڈس انفارمیشن میں فرق واضح ہو سکے. آج ہم نے اس کے اوپر ایک سیمینار بھی کیا بیسیکلی ڈس انفارمیشن کے اوپر، لیکن یہ جو سبجیکٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو الیکٹورل پروسیس تھا اس کو 5,000 سے زائد مبصرین آبزرور اس کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن کہیں کوئی ریگنگ، کہیں کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی جو اس پروسیس کو مشکوک کرے. انہوں نے ایک اور بات کی کہ پاکستان کے سلیکشن میں 60 ملین سے زیادہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور 20 ملین ووٹرز خواتین تھی جو اس دفعہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنی، ووٹ دینے گھر سے نکلی، جس کو انہوں نے ڈونلڈ لو نے حوصلہ افزا کہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں اس دفعہ 50% زیادہ خواتین جو ہے پارلیمنٹ میں ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹیررزم پولیٹیشنز کو یا سیکورٹی فورسز کے اوپر جو الیکشن کے دوران اٹیکس ہوئے اس کی انہوں نے بات کی. اب ہم آ جاتے ہیں جی جو ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ ہوئی اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں، خلاصہ کیا، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ آج انہوں نے لٹرلی جو سائفر سٹوری ہے کیٹیگوریکلی اس کا انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ایسی کوئی کہانی نہیں تھی، انہوں نے کہا ہم نے ایسی کوئی مداخلت نہیں کی اور ہماری وجہ سے عمران خان ریموو نہیں ہوئے. بڑا اسٹریٹ اوے انہوں نے یہ بات کی. دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکن جو ہے وہ پاکستان جہاں اپنی اسٹیبلٹی کے لیے تگدو کرتا ہے، اپنی اسٹیبلٹی کے لیے کوششیں کر رہا ہے، وہیں امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان ایک اسٹیبل ملک کے طور پہ ابھرے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ، پاکستان اور یو ایس جو ہے وہ دونوں بڑے امپورٹنٹ پارٹنر ہیں اور فیوچر میں بھی ہم نے بہت ساری چیزوں میں مل کے کام کرنا ہے. اور جنرل الیکشن کے حوالے سے انہوں نے آج بات کی. انہوں نے یہاں بھی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اگر وہاں کسی کو اس کے اوپر تحفظات ہیں بھی تو وہ اپنا جو ان کا الیکشن ٹریبونل ہے یعنی پاکستان کا، وہ اس کے ساتھ رجوع کرے اور اس کے اوپر وہ بات کرے جو بھی کہنا چاہتا ہے. تو اب یہ جو سارا جو معاملہ آج ہوا ڈونلڈ لو کا، اور جس طریقے سے ڈونلڈ لو نے آج عمران خان صاحب کے جو سائفر بیانیے کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا. اب اس کے بعد اب شاید پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا بیانیہ، کوئی ایسا نیریٹو، کوئی ایسی چیز پیچھے رہ نہیں گئی کہ جس کے بعد وہ پاکستان میں جو ہونے والا جو نو کانفیڈنس موو تھا ان کی گورنمنٹ کے خلاف، اس کے خلاف کوئی جواز بنا سکیں. دراصل اس وقت جب عدم اعتماد آیا پاکستان میں تو جو انالیسس ہے، جو حالات ہیں، جو لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ خان صاحب کے دور حکومت سے لوگ کس قدر تنگ تھے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے. اب پھر خان صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں کو اس وقت وہ اکوموڈیٹ نہیں کر رہے تھے، ان کو مل نہیں رہے تھے. ان کے ایم این ایز جو ہیں، ان کے وزراء جو ہیں، وہ کئی دن، مجھے ایک عمران خان صاحب کے قریبی آدمی نے یہ بتایا کہ شاہ محمود قریشی جیسا آدمی جو پی ٹی آئی کے اندر اتنا امپورٹنٹ ظاہر اہمیت کا عامل رکھتا ہے، وہ 6 گھنٹے ایک دن وہ کہتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کا ویٹ کیا اور عمران خان 6 گھنٹے بعد بھی ان سے نہیں ملے. تو ان سارے حالات کا ملبہ جو ہے وہ اٹھا کے امریکہ کو ڈال دینا، پھر میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، پھر جو ہے وہ سارا آ کے چیزیں کرنا، یہ ایک بیسیکلی خان صاحب نے غلطی کی اور اس غلطی کا خمیازہ پاکستان نے بھی بھگتا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ سائفر اگر نہیں تھا، اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی تو پھر اس پہ کیوں بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمران خان کو سزا کیوں ہو رہی ہے. بیسیکلی کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ سائفر کے اندر وہ لکھا تھا جو عمران خان کہہ رہے ہیں. سائفر ایک ڈپلومیٹک کیبل ہے اور جو اسد مجید اور ڈونلڈ لو کے درمیان کی جو گفتگو تھی، وہ جو بھی ایکچوئل گفتگو تھی اس کنٹینٹ کو
فیبریکیٹ کر کے اس کے اندر اپنی مرضی کی بات ڈال کے، جیسے عمران خان صاحب کی ایک آڈیو بھی اس وقت اعظم خان کے ساتھ لیک ہوئی تھی کہ ہم نے سائفر پہ کھیلنا ہے، تو اس کو اس طرح سے بنا کے جب انہوں نے پبلک میں آ کے جلسوں میں وہ باتیں کہیں جو امریکہ نے پاکستانی سفیر کو کبھی نہیں کہی تھی. پرابلم بیسیکلی یہ ہے، سائفر کے اوپر جو آرمی سیکرٹ ایکٹ اگر لگتا ہے یا جو بھی دیگر جو قانونی نقطہ نظر ہیں ان میں اس کے کنٹینٹ میں رد و بدل بھی ایک ظاہرہ اس کے اندر الیگیشنز کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ شامل ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سے پی ٹی آئی کا جو اور خان صاحب کا پارٹیکولرلی جو نیریٹو انہوں نے بنانے کی بڑی کوشش کی تھی، اور ڈونلڈ لو کو وہ ہر جگہ ہر فورم پہ کہتے تھے کہ جی اس کو سامنے لایا جائے، وہ آ جائے، وہ کانگریس میں پیش ہو. اور ایک بڑی خاص بات یہ کہ پی ٹی آئی کا جو اوورسیز کا ونگ ہے اور امریکہ میں لابنگز کے ذریعے بڑی انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طرح ڈونلڈ لو کے اوپر لیفٹ رائٹ ایسا پریشر مینٹین کر کے، میڈیا پریشر، الٹے سیدھے سوال، بہت ساری چیزیں کسی طرح ہم اپنی مطلب کی بات نکال لیں، لیکن کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. تو بہرحال اب میرا خیال ہے کہ سائفر کی جو سٹوری ہے کم از کم وہ اب پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی اس کی اب کوئی وقت نہیں رہی. اور اگر اس کی وقت نہیں رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو حکومت کا ریموول تھا وہ پیورلی ایک پولیٹیکل موو تھی، ایک نو کانفیڈنس موشن تھا، اور خان صاحب کی گورنمنٹ کی انکمپیٹنسی تھی، ان کی نالائکی اور نااہلی تھی، ان کے دور میں ہونے والی کرپشن تھی، اور وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے، بیڈ گورننس تھی، جس کی وجہ سے ان کو اس وقت کی پی ڈی ایم نے انہیں گھر بھیجا اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی. تو یہ بیسیکلی آج تمام گفتگو کا خلاصہ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کے ساتھ نئی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. پاکستان زندہ باد.